سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک درود پاک کی فضیلت پر شامل کرتے ہیں، جس کے اندر ایک سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی موجود ہے۔ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ کیا؟ قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت مبارکہ کے بارے میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک چھپا ہوا علم ہے، یہ ایک پوشیدہ علم ہے، اور ارشاد فرمایا لولا انکم سألتمونی، ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرتے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہ کہتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ سوال کرنا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہ پوچھتے تو کچھ نہ بتاتا۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کا شوق کس قدر بڑھا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل وکل بی ملکین، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ اور یہ فرشتے کون سے ہیں؟ ہر بندے کے ساتھ ویسے 2 فرشتے ہیں، لیکن یہاں ان فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ شرف ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یہ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، ارشاد فرمایا قال ذاناک الملکان، وہ دونوں فرشتے جب اس بندے کا یہ عمل دیکھتے ہیں کہ میرا ذکر کیا گیا اور اس نے درود پاک پڑھا، ارشاد فرمایا دونوں کے دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ غفر اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخش دے، اللہ کریم تیری بخشش کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو 2 فرشتے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ کریم سے، اے اللہ اس بندے کی بخشش کر دے، غفر اللہ لک، اللہ کریم تجھے معاف کر دے، تجھے بخش دے۔ جب یہ 2 فرشتے یہ کہتے ہیں تو اب اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ان دونوں فرشتوں کی یہ جو دعا ہے اس پر اللہ کریم اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ اسے بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین، اے اللہ اسے بخش دے، ایسا ہی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور روایت میں جس کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا، اس میں کچھ اضافہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جیسے بندے کے سامنے جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوا، درود پاک پڑھا اس نے، تو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اسے بخش دے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو ان کے سامنے تو وہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، درود پاک نہیں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اب وہ دو فرشتوں کا کام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی دو فرشتے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا غفر اللہ لک، اللہ تیری بخشش نہ کرے، اللہ کریم تیری بخشش نہ کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ دو فرشتے یہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ یہ کہتے ہیں آمین۔ ایسا ہی ہو، جو آدمی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہیں پڑھتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں وہ دو فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے نہ بخشے، اور اللہ کریم اور فرشتے کیا کہتے ہیں آمین۔ ایسا ہی ہو کہ اس بندے کی بخشش نہ ہو، یعنی جس کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا تو اب فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تجھے نہ بخشے، اور اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے کہہ رہے ہیں آمین۔ ایسا ہی ہو کہ اس بندے کی بخشش نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو غفلت کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس لیے اس بات کا اہتمام کیجئے، نیت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا تب اہتمام کے ساتھ لازم کر کے اپنے آپ پر اور توجہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے صحابہ کرام علیہ رضوان کے کچھ سوال وہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ، ان کا بھی بڑا پیارا انداز ہوا کرتا تھا، نیکیوں کا انہیں بے حد شوق تھا، ایک دھن تھی، لگن تھی کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں سے نیکیاں کرنا بھی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں، اور بالخصوص تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختلف مواقعوں پر، مختلف مقامات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو مہاجر فقراء صحابہ تھے نا، جن کے پاس بظاہر مال و دولت نہیں تھا اتنا، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس تھی، اللہ اکبر، تو جو فقراء مہاجر صحابہ تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مالدار ہے نا، وہ بڑے درجے اور دائمی نعمت جو ہے نا وہ ان کے حصے میں آئی ہے، بڑے بڑے درجات ان کے حصے میں آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ بڑے بڑے درجات مالداروں کے لیے ہیں، جن کے پاس مال ہے، اور ہمیشہ رہنے والی نعمت وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مالدار صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ خیرات کرتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے اس انداز میں جیسے وہ کر رہے ہیں۔ تو اب نماز میں بھی برابری ہے، روزے بھی، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ غلام آزاد کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، ہم غلام آزاد نہیں کرتے، تو اس لیے بڑے بڑے درجات ان کے لیے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہمیشگی دائمی جو نعمت ہے وہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے کریم آقا ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک محبت نیکیوں سے
اور نیکیوں میں سبقت، آگے بڑھنے کا جذبہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اپنے ایک دکھ، اپنے ایک درد کا گویا اظہار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو صحابہ کرام مال ہونے کی وجہ سے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ہم پیچھے اس لیے رہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یہ ان کا مبارک انداز ہے نیکیوں میں، یعنی نیکی نہ ہونے پر دل کڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے آگے بڑھیں۔ ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا کڑنے کا انداز کیا ہے؟ کیا کسی نیکی کے رہ جانے پر، کسی نیکی کے نہ کر سکنے پر بھی ہمارا یہ انداز ہوتا ہے کہ میں یہ نیکی نہیں کر سکا، یا یہ میں نیکی نہیں کر پا رہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے کریم آقا ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھا دوں جس سے تم جو آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پکڑ لو، ان تک پہنچ جاؤ۔ یعنی جو نیکیوں میں تم سے سبقت لے گئے ہیں، تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ایک ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ تم ان نیکیوں والوں کے ساتھ پہنچ جاؤ۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم سے کوئی افضل نہ ہوگا سوائے اس کے جو بندہ تمہارے جیسا عمل کرے۔ یعنی یہ وہ عمل ہے کہ تمہاری برابری وہی آدمی کرے گا تمہارے ساتھ، یا تم سے آگے وہی نکلے گا جو تمہاری طرح یہ عمل کرے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے اور ہم بھی نیت کریں کہ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے جو ہم سے نیکیوں میں بڑھ گئے ہیں ہم ان کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ وہ عمل کیا تھا؟ بڑا مختصر سا عمل ہے لیکن بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے۔ کتنے درجات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے اس کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، حمد کرنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ نماز کے بعد کہا کرو۔ اس روایت میں 33 مرتبہ کا ذکر ہے، 33 ٹائم، اور بعض دیگر روایات میں اللہ اکبر کے 34 مرتبہ کہنے کا بھی ذکر ہے، لیکن اس روایت میں 33 بار کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔ اب ہوا کیا؟ حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان جو مہاجر صحابہ تھے، جو فقراء صحابہ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ اب کیا کیا؟ اب وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اس عمل کو جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ یوں کیا کریں، اب انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ہوا کیا کہ جو مالدار صحابہ کرام علیہ رضوان تھے نا، جب انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ کوئی عمل کرتے ہیں، نماز کے بعد کچھ پڑھتے ہیں، تو انہیں بھی جستجو ہوئی، انہوں نے ان سے پوچھا، معلوم کیا، یا انہوں نے سن لیا۔ تو اب یہ آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اس عمل کو ہمارے جو مالدار بھائی ہیں انہوں نے بھی سن لیا ہے، یعنی اب وہ بھی ہمارے ساتھ یہ عمل کیا کریں گے، اور انہوں نے بھی یوں ہی کرنا شروع کر دیا جیسے ہم کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا چاہتے تھے کہ ہم ان سے بڑھ جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ہمارے والا عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت نیکیوں سے، نیک اعمال سے، اللہ کے ذکر سے، کہ کچھ کر رہے ہیں اور جنہیں نیا پتہ چلا ہے انہوں نے مزید وہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فقراء جو صحابہ تھے انہیں بھی بتایا، اور جو مالداروں نے کرنا شروع کر دیا، یہ نہیں کہ انہیں منع کر دیا گیا، بلکہ ارشاد فرمائے تو رب کے خزانے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو پیارا سا عمل ارشاد فرمایا ہے، چھوٹا سا عمل، اور صرف چند منٹ لگتے ہیں اس کے پڑھنے میں، نماز کی ادائیگی کے بعد، نماز پڑھ لینے کے بعد، یہ تسبیح فاطمہ جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے،
یہ ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو کرنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ نیکیوں میں بھی خوب اضافہ ہوگا، اور اس کے دیگر اور جو بہت سارے فائدے ہیں انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی وہ بھی عطا فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور صحابی نے پوچھا، وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتنا پیارا سوال، اور عام طور پر ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی بعض لوگوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو۔ وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ کر وہ گویا ہم تک پہنچا دیا اور ہماری مشکل کو آسان کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ آئیے وہ سوال اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی حضرت سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہنمائی کیجئے، مجھے بتائیے ایک ایسا عمل، کیسا؟ اذا عملتہ، جب میں اسے کروں تو احبنی اللہ و احبنی الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کرنے لگوں، اسے اپنا لوں تو اللہ تبارک و تعالی بھی مجھ سے محبت کرے، میں اللہ کا بھی پیارا بن جاؤں، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسِ، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں۔ بعض اوقات بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کا بھی پیارا بن جائے اور لوگوں کے اندر بھی جو ہے اس سے مقبولیت حاصل ہو جائے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دیں مجھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِزْہَدْ فِی الدُّنْیَا، ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، کنارہ کشی اختیار کر لے، زہد اختیار کر لے۔ ارشاد فرمایا جب تو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالی کا پیارا بن جائے گا، اللہ کریم تجھ سے محبت فرمائے گا۔ اور فرمایا وَازْہَدْ فِی مَا عِنْدَ النَّاسِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور ارشاد فرمایا ایک بات یہ کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا تو اللہ کا پیارا بن جائے گا، اللہ کریم تجھ سے محبت کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی نا امید ہو جا، اس سے بھی بے رغبت ہو جا۔ ارشاد فرمایا جب تو ایسا کرے گا یحبک الناس، ارشاد فرمایا کہ لوگ تجھ سے محبت کریں گے، تو لوگوں کا پیارا بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں، پہلی دنیا سے بے رغبتی، اور ارشاد فرمایا دوسرا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگوں کا پیارا بن جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر غور کریں تو دو چیزیں ہیں، کہنے کو بڑی آسان ہے لیکن کرنا کچھ مشکل ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء نے، مفسرین، محدثین کرام نے جو کلام فرمایا، میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دنیا سے بے رغبتی کا فرمایا، دنیا سے بے رغبتی کا مطلب کیا ہے؟ کیا دنیا کو چھوڑ کر غاروں کے اندر جا کر رہنا شروع کر دے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے؟ کیا بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اس کا مطلب یہ ہے؟ ہرگز یہ نہیں۔ دنیا کی جو ناجائز محبت ہے، ایسی محبت جو بندے کو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے، اس سے اپنے دل کو خالی کرے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، بقدر ضرورت جو اس کی ضروریات ہیں ان کو ضرور حاصل کرے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے، ظاہر سی بات ہے جب اس کی طرف نظر ہوگی لوگوں کی خوشامد کرے گا کہ لوگ مجھے مال دیں، میری تعریف کریں، جھوٹی تعریفیں کرے گا، گناہوں میں جا پڑے گا۔ جب اس طرح کا انداز ہوگا تو پھر بندہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف بڑھے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضے کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال